اب ہم مزدلفہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے نا، یہ یا لکھا ہوا ہے مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انشاءاللہ مزدلفہ میں جب ہم اتریں گے تو مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے، کب حاجی جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے۔ مزدلفہ کے میدان میں یہ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے یہ میٹرو اسٹیشن ہے۔ جو لوگ میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو وہ یہ اسٹیشن پر اترتے ہیں اور پھر یہ مزدلفہ میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک مسجد کی بھی زیارت کریں گے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جو مزدلفہ میں واقع ہے، مسجد مشعر الحرم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم مزدلفہ میں موجود ہیں اور یہ مسجد کے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھیے آپ مسجد کا نام بھی پڑھ سکتے ہیں، مشعر الحرم۔ یہ مزدلفہ میں واقع مسجد ہے، بتایا جاتا ہے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور یہ صرف 10ویں رات یا کھلتی ہے یہ مسجد، اور عاشقان رسول اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں حاجی کب آتے ہیں تو 9 ذوالحج کا دن یہ میدان عرفات میں گزارتے ہیں، اور جیسے غروب آفتاب کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد حاجی جو ہوتے ہیں یہ عرفات کا میدان چھوڑتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، اور مزدلفہ میں آ کر ہی یہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ سنت ہے، اور یہاں پر کوئی خیمے نہیں ہوتے، جیسے میدان عرفات میں خیمے ہوتے ہیں، مینا میں خیمے ہوتے ہیں، یہ مزدلفہ میں کوئی خیمے نہیں ہوتے۔ یہ پورا کھلے آسمان کے نیچے حجاج اکرام یہ رات گزارتے ہیں، اور یہاں کا وقوف واجب ہے، تو جس نے نماز فجر یا ادا کر لی تو اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے، اور شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے وہ یہ مزدلفہ سے ہی چنی جاتی ہے، اور ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے یہاں پہ رات گزارنے کا۔ کھلے آسمان کے نیچے سب ایک ہی لباس کے اندر اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں رات گزارنا سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 10ویں رات، 10 ذوالحج کی رات یہاں پر زندگی میں کم از کم ایک بار گزارنا نصیب فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس وقت ہم مقام حدیبیہ پر ہیں۔ آپ چاروں طرف دیکھیے میدان ہی میدان ہے یہ پورا، اور یہ اونٹ کا مزرعہ کہا جاتا ہے یہاں پر۔ آپ دیکھیے یہ یہاں بھی کتنے خوبصورت خوبصورت اونٹ، اونٹنی کے بچے یہ چاروں طرف ہے، اور زائرین جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ فوراً نکال کر تازہ تازہ پیا جاتا ہے، اس کو رکھا نہیں جاتا، تو یہ تازہ تازہ اونٹنی کا دودھ دیتے، لوگ اسے پیتے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا تھا جو قریب میں انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی آپ کو لے جائیں گے، وہاں ایک مسجد بھی بنی ہے، اور جو معجزہ ہوا تھا انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ اس طرف اگر آپ آئیں گے تو اونٹنی کے بچے دیکھیں کیسے خوبصورت خوبصورت بچے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ سفید اونٹ بھی دیکھیے، یہ سفید اونٹ، یہ اونٹنی کے بچے، یہ دیکھیے اللہ پاک کی کیسی مخلوق ہے، اللہ پاک کا کیسا قدرت کا نظارہ ہے۔ اللہ پاک نے کتنی مخلوق پیدا کی، اور ان ساری مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اتنی مخلوقات میں۔ یہ بھائی دیکھیں یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اونٹنی کا دودھ نکالتے ہیں اور تازہ تازہ دودھ دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بهول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما اونٹنی کا تازہ تازہ دودھ آ گیا۔ بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس وقت ہم ایسے مقام پر کھڑے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔
اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا ذکر، بیعت رضوان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہجرت کے چھٹے سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم و بیش 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کی غرض سے ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں احرام کی حالت میں مکے کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے ایک اندیشہ تھا کہ کفاران مکہ ہمیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو آپ نے ایک شخص کو پہلے ہی بھیجا تھا کہ جا کر کفاران مکہ کی خبر ہم تک پہنچائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ مقام میں اسفان پر پہنچا تو آپ کے جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس نے یہ خبر لا کر دی کہ کفاران مکہ نے طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، بلکہ آس پاس کے جو دیگر قبیلے تو ان سب کو جمع کر کر ایک فوج تیار کر لی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حدیبیہ میں یہاں پر قیام فرمایا، اور یہاں پر پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو چند گھنٹوں میں خشک ہو گیا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ پانی کی پیاس سے بےتاب ہو گئے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اپنا مقدس دست مبارک ڈالا، یعنی اپنا ہاتھ ڈالا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی بہنے لگا، جس سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک تیر یہاں پر موجود ایک کنویں میں ڈالا، تو وہ کنویں کا پانی بھی ابل کر باہر آنے لگا، اور جس سے کئی دن تک صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، اور آپ کے جانوروں نے بھی پانی پیا۔ پھر جب اندیشہ ہوا کہ یہ کفاران مکہ یہ ہمیں اندر آنے نہیں دیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ ہم احرام کی حالت میں اور ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے، تو کیوں نہ ان سے صلح کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح کے لیے گئے تو کفاران مکہ نے کہا کہ آپ آئے ہو تو آپ طواف کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو، مگر ہم مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر ہرگز نہ عمرہ کروں گا، نہ طواف کروں گا، نہ صفا مروہ کی سعی کروں گا۔ بات بڑھنے لگی اور انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا مکے کے اندر۔ تو یہاں مقام حدیبیہ پہ یہ خبر آئی کہ معاذ اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ تو ہم پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے، اور ایک درخت بتایا جاتا ہے کہ یہ درخت یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور بیعت لی۔ اسی بیعت کو کہتے ہیں بیعت الرضوان، کہ بیعت لی کہ تم سب میرے ساتھ وفادار ہوگے۔ تو سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وفاداری کا بیعت لی، اسے کہتے ہیں بیعت الرضوان۔ واقعہ بڑا طویل ہے، مگر چونکہ ویڈیو میں مختصر سی بنانی ہے تو یہ جو مختصر سا واقعہ میں نے عرض کیا، پھر یہاں پر جو ہے وہ بحث و مباحثہ کا سلسلہ ہوا، پھر جو ہے یہ بیعت لی گئی، اور بیعت کے بعد جو صلح ہوئی، صلح کیا باتوں پر صلح ہوئی یہ انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے ویڈیو میں سنیں گے، مگر یہ مقدس مقام ہے، مقام حدیبیہ۔ تو جو زائرین یہاں پر عمرہ کے لیے آتے، حج کے لیے آتے، وہ یہاں پر ضرور آئے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہوا تھا۔ ہاں یہ حدود حرم کے باہر ہے، کچھ لوگ یہاں سے عمرہ کا احرام باندھتے، مگر ایک عاشق رسول کا دل جو ہے نا یہاں سے عمرہ کرنے کا بالکل بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام تو باندھ کر تشریف لائے تھے، مگر یہاں سے عمرہ نہیں کیا تھا۔ اس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے تھے۔ اس کو جو ہے نا یہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اپنے دوسری ویڈیو میں اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا ثابت ہوا تھا، حتیٰ کہ جو صلح ہوئی تھی وہ صلح میں جتنے بھی ایگریمنٹ بنے تھے، جتنے بھی یعنی جو ہے پوائنٹس تھے صلح کے، وہ سارے مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر وہ ساری باتیں مسلمانوں کے حمایت میں ثابت ہوئی تھی۔ ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے ویڈیو میں اس کو پورا واقعے کو ضرور لیں گے۔ میں زائرین سے پھر ریکویسٹ کروں گا
آپ یہاں آئے, حاضری دے, دعائیں مانگے, پر ایک عاشق رسول کا دل یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کا نہیں ہوتا کہ جب عثمان غنی نے مکے جا کر عمرہ نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا, تو جہاں سے اللہ کے نبی نے عمرہ نہیں کیا وہاں سے ہم کیسے عمرہ کر سکے؟ تو ہم یہاں سے عمرہ تو نہیں کر رہے, بس یہاں پر حاضری کی غرض سے آئے تھے, اور یہ ایک پیغام, ایک یہاں کے مقام کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتانے کے لیے یہاں پر آئے تھے. آئیے یہاں پر دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اے مولا کریم, اے خالق کائنات, ہمارے ساتھ جتنے زائرین یہاں پر آئے ہیں, جتنے گھر پر موجود ہیں, سب کے عمرہ اور طواف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے مالک و مولا, جب ہم گھر سے نکلے تھے کئیوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا, میسیجز کے ذریعے, فون کال کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے میسیج پہنچایا. ایک خالق کائنات, جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا یا میسیج بھیجے یا دعا کا ارادہ کیا کہ وہ ہم سے دعا کے لیے کہے مگر ان کا میسیج ہم تک نہیں آیا, اے مالک و مولا تو علیم و خبیر سمیع و بصیر ہے, تو سب کے حاجتوں کو جاننے والا ہے. اے مولا, ہر مسلمان کی, دنیا بھر کے مسلمان کی نیک جائز تمنا, آرزو, مراد, مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے اسی طرح کی معلومات والے ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں.